نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کامیابیوں کو چھپایا کرو، کیونکہ یقیناً جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی نعمتوں کو چھپاؤ یہاں تک کہ وہ خود ظاہر ہو جائیں یا سامنے آ جائیں۔ مثال کے طور پہ کچھ پیرنٹس اپنے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت خوشی مناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ سے کون حسد کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے نظر لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ حسد بہت سی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کسی سے نفرت کرنا دل میں، تکبر، لو سیلف اسٹیم، انفیریورٹی کمپلیکس، خود لیڈرشپ اور سٹیٹس چاہنا، مال اور دنیاوی چیزوں کی شدید محبت رکھنا، یہ سب چیزیں حسد کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور یہ چاہیے کہ کہنے والا اور ہر سننے والا اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ سمٹمز اس کے اندر تو نہیں۔ حسد چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے، جیولری، واچ، یا کسی کا گھر، مال، گاڑی، جاب، بزنس، اس کی فیم یا اور کوئی دنیاوی سکسس ہو، چاہے وہ کولیگ کی پروموشن ہو یا کسی کے ہسبینڈ یا وائف کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ ان کا ریلیشن خراب ہو جائے، اور دل میں یہ بات آنا کہ یہ اتنے خوش کیوں ہیں، ذہن میں اس بات کا آنا کہ میں زیادہ حقدار تھا اس چیز کا۔ بندہ ایکچولی اپنی اس انٹینشن سے ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے غلطی کی ہے اس کو دے کر اور آپ کو محروم کر کے۔ اور اگر آپ آن لائن کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں، اور کمپیٹ کرتے ہیں دوسروں کی اکمپلشمنٹس کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر برحق ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی یا گھاس کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے دل میں جیلسی پالتا ہے وہ میری نعمتوں کا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ڈاؤٹ کرتا ہے اللہ کے العلیم اور الحکیم ہونے پہ۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں بندے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے العلیم اور الحکیم ہونے پر یقین کریں، اور ہمیں تسلی ہو کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے شر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا۔ جب بھی ایسی نیگیٹو تھاٹ آئے دوسرے کے بارے میں تو ریمائنڈ کروائیں اپنے آپ کو کہ یہ فیلنگ آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن تک لے کے چلی جائے گی۔ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں، حسد سے نہ صرف آخرت خراب ہوتی ہے بلکہ دنیا کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ حسد کرنے والا قیامت کے دن اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہا ہوگا اور دوسروں کے گناہ لے رہا ہوگا۔ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن سے یہ بیماری ختم بھی ہو سکتی ہے الحمدللہ۔ جس کے بارے میں آپ کے نیگیٹو ایموشنز ہیں اس کو کبھی کبھار گفٹس دے دیا کریں، اور ان کے لیے مزید برکت کی دعا کریں، بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک۔ ایسا کرنے سے فرشتے آپ کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اور جب فرشتے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، یقیناً یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر چیز آن لائن پوسٹ نہ کریں۔ اگر آپ کھانے کی پکچر پوسٹ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی فیملی اور بچوں کے ہیپی مومنٹس آن لائن پوسٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کتنے پیرنٹس ایسے ہیں اتنے سال گزر گئے اور ان کے ہاں اولاد نہیں۔ ہم غور تو کریں کہ نیکیاں کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بندہ اتنی محنت کر کے نیکیاں کمائے اور پھر جب آخرت میں وہ ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، لیکن جب یہ بندہ قیامت کے دن تک پہنچتا ہے اور اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکیاں تو سب ختم ہو گئیں، کیونکہ دنیا میں یہ لوگوں سے حسد کرتا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ حسد کی بیماری سے بچنے کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ دوسروں کو دیکھیں اور ان کی نعمتوں کی طرف آپ کی نگاہ جائے تو ان کو برکت کی دعا دیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے کمپٹیشن کسی سے کرنا ہی ہے تو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔